السلام علیکم معزز سامعین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے عوام کے دور میں سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی۔ جنوبی فلسطین میں یہودیہ نام کی ایک سلطنت آباد ہو گئی، جبکہ شمالی فلسطین میں اسرائیل نام کی ایک ریاست قائم ہو گئی۔ ان دنوں زیدہ یعنی موجودہ لبنان کی شہزادی عزازیل کی خوبصورتی کے چرچے عام تھے، چنانچہ اسرائیل کا بادشاہ اس سے شادی کر کے اسے اسرائیل لے آیا۔ ان دنوں لبنان اور شام میں پال کی پوجا کی جاتی تھی، اور اخیم اول درجے کا رن مرید ثابت ہوا اور اپنی زوجہ عزابیل کے کہنے پر پال کی پوجا شروع کر دی۔ اخیب نے اسرائیل میں پال کے ایک بہت بڑا مندر تیار کیا۔ اس کو دیکھ کر اس کی رعایا پال دیوتا کی پوجا کرنے لگی۔ اس طرح سامری شہر کا نام پالکیا پڑ گیا۔ پورے ملک میں پالکیا عبادت گاہیں تعمیر ہو گئی اور اس کے نام پر قربانیاں دی جانے لگیں، اور یوں یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے دین سے منحرف ہو گئے۔ ایسے وقت میں چند اللہ والے لوگ تھے جو لوگوں کو برے کاموں سے روکتے اور اللہ کی طرف بلاتے۔ انہی نیک لوگوں میں ایک بزرگ یرمیاہ بھی تھے۔ پال کی پوجا کے خاص دن شہزادی عزابیل اور بادشاہ دونوں موجود تھے، اور پوجا زور و شور سے جاری تھی۔ تبھی یرمیاہ یعنی وہ بزرگ اخیب کے پاس آئے اور اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اپنے دین کی طرف لوٹ آئے اور یہ بتوں کی پوجا چھوڑ دے۔ اخیب یعنی بادشاہ وہ چپ رہا، لیکن شہزادی عبادت میں خلل پڑنے کی وجہ سے بھڑک اٹھی اور اپنے سپاہی کا نیزہ لے کر اس بزرگ کے سینے میں گھونپ دیا۔ آپ ایک دلخراش آہ کے ساتھ زمین پر گر پڑے، لیکن آپ کی نظریں بدستور عزابیل پر جمی رہیں۔ آپ نے مرنے سے پہلے عزابیل سے کہا، تو نے مجھے حق گوئی کی بات پر مار ڈالا، اب تو انتظار کر جب تو بھی اسی طرح ماری جائے گی، اور جنگلی کتے تیرا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اس کے بعد دونوں بادشاہ اور شہزادی وہاں سے چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد اہل ایمان کے حوصلے پست ہو چکے تھے۔ وہ دیکھ چکے تھے عزابیل کا ان کے بادشاہ پر کتنا اثر ہے۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ مغرور اور شفاق تھی۔ صرف ایک عورت نے پورے اسرائیل کو بت پرستی کی راہ پر ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر نبی مبعوث کیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام جلاد شہر کے رہنے والے تھے۔ آپ سامریہ میں اخیب کے دربار میں تشریف لے گئے اور اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اخیب اور اس کی بیوی نے ایک نہ سنی اور کہا کہ ہمارا عظیم بال ہی ہمارا دیوتا ہے۔ یہ سن کر حضرت الیاس علیہ السلام زمین عرب کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں تبلیغ کرنے لگے، مگر آپ کے جانے کے بعد سامریہ میں بارش تو دور اوس تک پڑنی بند ہو گئی۔ پالکیا پر خوب چڑھاوے اور قربانیاں دی گئیں، مگر نتیجہ بے سود۔ قحط اتنا بڑھ گیا، لوگ لوٹ مار پر اتر آئے، یہاں تک کہ بادشاہ کے محل کا گھراؤ کر لیا اور اس کے کچھ حصوں کو آگ لگا دی گئی۔ اب بادشاہ پریشان ہوا اور حضرت الیاس علیہ السلام کو ڈھونڈ کر ان سے بارش کی دعا کے لیے درخواست کی، مگر یہ بات عزابیل اور پال کے پجاریوں کو ناگوار گزری، اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی مخالفت پر اتر آئے۔ آپ نے ان کو ایک تجویز پیش کی کہ آپ لوگ اپنے پال کے نام کی قربانی دو اور میں اللہ کے نام کی قربانی دوں گا۔ جس کی قربانی قبول ہوگی اسی سے بارش کے لیے دعا کی جائے گی اور دوسرے فریق کو سزائے موت دی جائے گی۔ اس دور میں ایک دستور تھا، قربانی کا جانور ذبح کر کے ایک میدان میں چھوڑ دیا جاتا۔ قبولیت کی نشانی تھی کہ غیب سے ایک آگ نمودار ہو کر اسے کھا جاتی یا جلا دیتی۔ غیبی آگ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا دیا۔
یہ دیکھ کر بادشاہ کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے الیاس علیہ السلام سے معافی مانگی اور پجاریوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ کے حضور بارش کی دعا کی۔ دعا قبول ہوئی، بارش خوب برسی اور خوشحالی لوٹ آئی۔ اخیب محل لوٹا تو ازابیل نے اسے دوبارہ گمراہ کر دیا اور دونوں حضرت الیاس علیہ السلام کے دشمن بن گئے، اور دوبارہ یہ شہر زنا خوری، قتل و غارت اور بتوں کی پوجا شروع کرنے کا عادی بن گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہودیہ میں بھی بت پرستی عام ہو گئی، جس کی وجہ ازابیل کی بیٹی تھی، جس کی شادی یہودیوں کے بادشاہ یمرام سے ہوئی۔ یمرام اور پورا فلسطین پال پرست بن گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی آخری کوشش کی، لیکن یمرام اور اخیب نے آپ کی بات کو ٹھکرا دیا۔ اب عذاب کی باری تھی۔ یہودیہ اور اسرائیل کی سرحد پر کچھ وحشی آباد تھے، جو کبھی کبھی سرحدوں پر لوٹ مار کیا کرتے۔ وہ اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ انہوں نے یہودیہ پر چڑھائی کر دی، سارے شہر میں لوٹ مار کر کے سارے شہر کو آگ لگا دی، ازابیل کی بیٹی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ یہودیہ کے بادشاہ یمرام نے چھپتے چھپاتے ایک غار میں پناہ لی۔ اسے ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ اس کی آنتیں اس کے جسم سے باہر نکل آئیں۔ ان وحشیوں نے اسرائیل کا رخ کیا اور خوب تباہی پھیلائی اور ہر گھر کو اجاڑ کر راکھ کر دیا۔ اخیب بادشاہ اور اس کی بیوی کو قتل کیا گیا۔ لوگوں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ اس کی لاش میں ایک نیزہ لگا ہوا ہے اور اس کی لاش کو جنگلی کتے کھا رہے ہیں۔ اس وقت اہل ایمان نے جان لیا کہ یہ ایک نبی اور ایک اللہ والے کی بد دعا کا نتیجہ ہے، جس نے اسے اس حال میں پہنچا دیا۔ محترم سامعین، کہتے ہیں غریب کی آہ عرش کو ہلا دیتی ہے۔ جب غریب کی آہ نکلتی ہے تو وقت کا بادشاہ رہتی دنیا تک مثال بن جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔